جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے 7 جھوٹے دفاع جو کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو موٹے موٹے اس میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ پہلا جھوٹا دفاع کرتے ہیں جی وہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ ہوتی ہے، یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دیا ہے، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا؟ حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے یہ تو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہوگی ہے۔ اس میں تو قسطنطینیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیسر روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں حمص تھا اور وہاں پہ حملہ کیا ابو عبیدہ ابن جراح نے۔ اگر کوئی اسے قسطنطینیہ بھی مانتا ہے یا اردو میں قسطنطنیہ یا انگلش میں کانسٹنٹائن نوبل، تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا، کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں موجود تھے اور اسی لشکر میں وہ فوت ہو گئے، اور جو کہتے ہیں یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا، تو ظاہر ہے وہ اسی نے پڑھانا تھا، حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا، حکمرانوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا۔ وہ تو امام حسن کا جنازہ بھی مروان بن رکم نے پڑھایا، حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دیا، لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے، شریعت کو تو فالو کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید اس لشکر کا امیر تھا، اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر ہے۔ وہ اب آپ سنیں، یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا ابو ایوب انصاری والی، یہ 1186 ہے۔ ابو داؤد میں 2512 نمبر حدیث ہے۔ ابو عمران تابعی کہتے ہیں جب ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، تو یہ یزید سے الگ کوئی اور لشکر ہے، اور اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں قسطنطینیہ میں دفن ہوئے۔ تو قسطنطینیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا، اگر یہ 2 حملے بھی مانے جائے، ویسے اس سے بھی پہلے ایک حملہ ہوا ہے، پھر بھی اگر یہ حملہ بھی پہلے مانا جائے تو حضرت خالد بن ولید کے بیٹے نے حملہ کیا ہے، کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ ہیں، اور بخاری میں جس حملے کا ذکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ تھا، اس میں ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ آخری حملہ تھا۔ ویسے اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں، وہ تو پھر ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ جا کے یہ سلطان محمد فاتح نے آ کے فتح کیا ہے، جو آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں آج کل، یہ 7واں سلطان ہے اسی کی ارطغرل کی اولاد میں سے، یہ تو جا کے پھر 8ویں 9ویں صدی ہجری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے۔ تو بہرحال بشارت حملہ کرنے والے کے لیے تھی، تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع۔ دوسرا کہتے ہیں جی یزید جی تابعی ہے، اس میں وہ الیاس گمن صاحب والا جواب دوں گا، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا تابعی کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو، صحابی صرف صحبت سے ہو جاتا ہے، لیکن تابعی کسی صحابی کی صحبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کا پیروکار نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یزید ابن معاویہ تو تابعی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اتباع تو صحابہ کی نہیں ہے۔ ایسے بہت پیارا جواب دیا ہے، زبردست۔ انہوں نے کہا تابعی تو ہوتا ہے اتباع کرنے والا، اس کے تو سارے کرتوت ہی برے ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ تابعی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل، وہ بھی تابعی ہوا پھر، اور خوارج کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے، وہ بھی سارے تابعین ہوئے۔ یہ سب فراڈ ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں ترمذی سے کہ نبی الاسلام فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، جس نے اس کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، جس نے اس کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین تبع تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے ہوئے۔ تو سر جتنے بڑے بڑے کذاب قسم کے احادیث میں راوی ہیں نا، زیادہ تر وہ قانوناً تابعین کے اندر موجود ہیں، خوارج بھی اس کے اندر آ جائیں گے، تو ساروں کو بشارت ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں، اب حجاج ابن یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک کذاب پیدا ہوگا، اور اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ظالم حجاج تو ہے۔ تو جب حجاج کو اسماء بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں تو ان کو آگے سے حجاج کو کہنا چاہیے تھا نہیں میں تو تابعی ہوں، میرے پہ تو آگ حرام ہے، اسماء یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، آپ دیکھیں آپ صحابی ہیں، میں نے آپ کو دیکھ لیا، میں ابھی تابعی ہو گئی ہوں، آگ ختم ہوگی۔ وہ ایڈی گل حجاج نو بھی سمجھ سی جی ناصبی نو نہیں سمجھ کہ ایویں نہیں کوئی ہو جاتا تابعی تے ویکھ لیا۔ اچھا جی، تیسرا وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کا جو بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، جو حنفیہ نامی ایک عورت جس سے شادی کی تھی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد، ان سے پیدا، وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی تعریف کرتا تھا یزید ابن معاویہ کی۔ اچھا جی، کدھر لکھا ہے کس حدیث میں؟ نہیں، ان کی باتیں حدیثوں میں، وہ کہتے ہیں وہ ابن کثیر میں، جسے عربی میں البدایہ والنہایہ کہتے ہیں، اس میں موجود ہے۔ ہاں جی دکھائیں، دکھا نہیں آپ کو سکتے، وہ اس قابل ہی نہیں دکھائیں، کیونکہ اس میں محمد بن حنفیہ کے پاس عبداللہ بن مطیع سے آبی آتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ تابعی ہے، عبداللہ ابن مطیع صحابی وہ ہے جسے گھٹی حضور نے خود دی ہوئی ہے، جونیئر صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ سے کہ آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کا بھائی حسین قتل ہو گیا ہے،
اس یزید کی وجہ سے, تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں, قیام کریں. تو مومن حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی, اور عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برس پڑے, جو اس کے کرتوت ہیں برے. کہتے ہیں جی وہ شرابی, اور اس میں شرابی کے الفاظ بھی ہیں اور باقی الفاظ بھی. وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ مومن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, میں نے تو جتنے دن میں اس کے پاس رہا ہوں, میں نے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی. میں نے تو اسے نماز کا پابند اور سنت کا عامل پایا ہے. جن کے آباء و اجداد سنت کو توڑنے والے ہیں, ان کا وہ کہتے ہیں سنت کا عامل پایا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں مومن حنفیہ نے توثیق کر دی اس کو. ویسے میں نے ایلبریٹ کیا ہے. پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں نا, اتنے دن آپ نے اس کو ایسا پایا, یعنی اتنے دن وہ پگڑی بن کے نماز پڑھتا رہا رفع دین نال. پہلے تو نہ رفع دین کرتا سی, ننگے سری پڑھتا سی نماز, یعنی وہ لبادے اڑے ہوتے ہیں نا انہوں نے. تو یہ تو جتنے دن آپ رہے ہیں اتنے دن اس نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے. تو عبداللہ بن مطیع صحابی ہے اور مومن حنفیہ تابعی ہے. جب صحابی اور تابعی کا قول ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ صحابی کی. تو مومن حنفیہ کا تو قول فارغ ہو جاتا ہے پھر. اسی لیے شیخ زبیر لیزئی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا, انہوں نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا, پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا, کیونکہ ہم تو صحابی کے پیچھے چلیں گے, تابعی کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو یہ روایت بھی ان کے گھاٹے خود بخود فٹ ہو جاتی ہے. چوتھی جو ایک چیز ہے دفاع والی, وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی. وہ میں آپ کو پہلے ہی کتنا بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری 4827 تلوار کی زور پہ بیعت ہوئی ہے, اور صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کی زبردستی بیعت لی جائے گی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ تو ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں, اب کوئی نہیں کہے گا جی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے بیعت کی ہوئی تھی جی. تو وہ عبداللہ بن عمر نے شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی. اور مجھے بتائیں, وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ بن عمر نہ جا کے نا مدینہ شریف میں لوگوں سے کہتے تھے کہ بیعت نہ توڑو یزید کی. اچھا, وہ جن لوگوں سے جا کے کہہ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے, شیعہ تھے, یا صحابہ اور تابعین تھے؟ تو ان صحابہ اور تابعین کی قول کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول شاذ ہے, اکثریت کا وہی موقف تھا. اور پھر عبداللہ بن زبیر جو ڈٹے رہے آخری وقت تک, وہ صحابی نہیں ہے. ایک قول لے لیتے شاذ. وہ عبداللہ بن عمر تو پھر دیکھ لیں آپ, صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے نیوٹرل بن کے, کبھی ان کا حصہ نہیں بنے, لیکن نیوٹرل بننا بھی ساتھ تھا. آخری عمر میں تو وہ پچھتاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو تو قتل ہی حجاج بن یوسف نے کروایا, ان کے پاؤں میں نیزہ مروا کے. اور المستدرک للحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ, مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے, جو مجھے یہ غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. تو آخری عمر میں جو عبداللہ بن عمر کو بات سمجھ آئی نا, وہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی, کچھ کو واقعہ ہرا کے بعد سمجھ آئی, اور حضرت عبداللہ بن عمر کو آخری عمر میں سمجھ آئی جا کے. بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کا رجوع اس میں مل گیا, لہٰذا ان کے پیچھے کوئی نہ چھپے گا جی وہ بیعت سے روکتے تھے. جب ان کو ہاتھ لگے تو ان کو پتا چل گیا کہ یار میں تو ان کے ساتھ چلتا رہوں, میرے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کر دیے. پانچواں وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا جی, اہل شام نے نہیں مارا, وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی. تو میں نے بتایا بھائی کوفیوں نے مارا, ظاہر ہے کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو ہے یزید کے ہی لگایا تھا. آج اگر وہ کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ انہی کے انڈر ہے, لہذا یہ بھی پلی غلط ہے. اس میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا. چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی 3 شرطیں رکھ لی تھی جی حضرت حسین علیہ السلام نے, وہ تو تیار تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور سر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی, اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابا جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کر کے 4 سال جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین سے بیعت لیں آپ کے لیے, میں نے دیکھے کتنا کارنامہ کر دیا ہے. تو یزید ابن معاویہ نے اسے اور نوازنا تھا کہ یار تو واقعی بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنر نکلا ہے. وہ کہانی وہ بنائیں جو فٹ ہوتی ہو, یا مجھے شام جانے دو یا واپس مدینے جانے دو یا مسلمانوں کی کسی سرحد پہ بھیج دو, میں جا کے قتال کروں. وہ تو جی بس کینسر ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ وہ کیا. اچھا جی, یہ سٹوری بالکل فٹ نہیں بیٹھتی. اور یہ جس کتاب سے لے کے آتے ہیں نا, انصاب الاشراف وہ کتاب ہے امام بلازری کی, پہلے 300 سال میں مسلمانوں کے ایک بڑے ائمہ میں سے. انصاب الاشراف یعنی وہ کتاب جس میں بڑے بڑے جو اشرافیہ ہیں, بڑے بڑے خاندانوں کے جو لوگ ہیں, ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں. یعنی اس میں بنو ہاشم کے بھی, بنو امیہ, بنو عباس کے, اور جس میں بایوگرافی بھی لکھی ہے صحابہ اور تابعین کی, اس میں سے وہ لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ موجود ہے.
اور شیخ زبیر صاحب نے بھی فضائل صحابہ اپنی کتاب میں نا یہ لکھ دیا، لیکن انہوں نے انصاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو ثابت ہے، لیکن حلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے نا، تو پھر مرنے سے پہلے انہوں نے اس کتاب سے ہی رجوع کر لیا۔ شیخ زبیر صاحب نے آخر میں اعلی حدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف جو کتاب ہے یہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ویسے زیادہ میجورٹی کا یہی موقف ہے کہ اپنے مصنف سے ثابت ہے، لیکن زبیر علی زئی صاحب گھبرا گئے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر یہ انصاب الاشراف کو انہوں نے صحیح مان لیا نا تو پھر حضرت معاویہ کا کیا بنے گا، حضرت ابو سفیان کا کیا بنے گا، کیونکہ اسی انصاب الاشراف میں بالکل صحیح سند کے ساتھ ایک چیز موجود ہے جو باقی اہل سنت کی کتابوں میں کوڈ ورڈز میں ہے، مسند البزار میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے۔ امام حسمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں انہوں نے بھی لیا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزرا تھا، آپ نے فرمایا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی اللہ کی لعنت، اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، اس کو ہانکنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت۔ یہ حدیث ختم۔ اس حدیث سے کون سی خدمت ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں کہ کون ہوا، کیا ہوا، کس وجہ سے لعنت ہوئی۔ مسند البزار اور مجموع الزوائد میں یہ دوری روایت ہے، لیکن انصاب الاشراف میں ان 3 بندوں کے نام ہیں، وہ میں کوڈ ورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ کی مہار امیر شام کے ہاتھ میں تھی۔ امیر شام میں یزید کو نہیں کہہ رہا، ان کے والد کو کہہ رہا ہوں، اور ہانکنے والے امیر شام کے بھائی تھے، جو مسند البزار اور مجموع الزوائد میں لکھا ہے کہ اونٹ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی لعنت، مہار والے پہ بھی لعنت۔ تو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے میری روایت کو بھی صحیح ماننے، تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ کو بچانے کا، ابو سفیان کو بچانے کا رضی اللہ عنہما طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب سے اعلان برات کر۔ اب اس میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، یزید کے آباء و اجداد کے تابوت آگ میں ہیں، وہ ہم نہیں بیان کرتے آپ سے، ٹھیک ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں۔ تو اس کتاب سے انہوں نے جان چھڑا لی کہ چھوڑو ہے، تو لہٰذا آندہ کو 3 شرائط والی بتایا نا، ان کو 3 شرائط والی کتاب مننی ہے، اور اس طریقے نال دوری سننا مننی ہے نے تو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ دھمکی لگائی حضرت فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں، تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زید بن اسلم جو ہے، وہ حضرت عمر کا غلام جو ہے، وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا تھا، وہ تو حضرت عمر کی غلامی میں بعد میں آئی، یہ سند منقطع ہے۔ تو اگر منقطع روایتوں کو حلال بن انصاف کو ماننا ہے تو پھر آپ یہ بھی چیزیں ماننا شروع کر دیں۔ تو یہ ان کا ایک تھا، اور آخری دفاع ان کا پتہ کیا ہوتا ہے، وہ چھوڑو جی باتیں نہیں کرنی چاہیے، پہلے مقابلہ کرتے رہتے ہیں، جب بالکل ان کو سمجھ آتی ہے نا اوہ یہ کیا ہو گیا، تو پھر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو اتنی دیر سے آپ ہمارے ساتھ بحثیں کر رہے تھے، یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ آج پوری دنیا میں جو باتیں شروع ہوئی ہیں میں نے کروائی ہیں، میں نے اشرف جلالی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے، میں نے آصف الوی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے، اور اب پورے ملک کے اندر جو ایک آگ لگی ہوئی ہے یہ میں نے تو نہیں کروائی ہے۔ تو وہ کہ قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا، تو قیامت والے دن سر پوچھا جائے گا۔ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، اور جو دروازہ بھی اسی پورشن میں آتا ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، پھر بھی اللہ سے اس حال میں ملے مرنے کے بعد کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ کہتے ہیں جی پوچھا نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث کیا نہیں ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، پوچھا نہیں جائے گا۔ کیا فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں حدیث نہیں ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور میری دشمنی میں غلوب کر کے؟ پوچھا نہیں جائے گا۔ وہ جی قرآن میں لکھا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آخری آیت، وہ آدھی پیش کرتے ہیں، اور وہ تو کہا جا رہا ہے یہودی کہتے تھے ہمیں حضرت ابراہیم کی نسبت حاصل ہے، حضرت ابراہیم کی نسبت سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی اپنے نیک مال اپنے ساتھ لے گئے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک مال کیے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، برے اعمال کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ورنہ الفاظ ہوتے علیہا مکتسبت وعلیکم لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ ظاہر ہے قرآن میں تو مرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان ہوئی ہوئی ہیں نا، حضرت یوسف کے بھائی قرآن کے نزول کے وقت زندہ تھے، تو ان کی برائی کا ذکر جو ہوا ہے، قرآن تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو ڈیس کرتا ہے، قرآن کیسے کہہ سکتا تھا کہ مرے ہوئے بندوں کی برائی نہیں؟ اور یہ جو اسماء و رجال کا علم ہے جس کے تحت آپ حدیث کی کتابوں میں راویوں کے اوپر بحثیں کرتے ہیں، یہ تو سارے مرے ہوئے لوگوں کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ غیبت وہ ہے جو کرنا واجب ہے، نہ کرنے والا گناہگار ہوگا۔ امام مسلم نے پوری بحث کی اس کے اوپر، تو یہ آخری بہانہ ہے، یہ بھی ان کا بہانہ ختم ہوا ہے، اور خود ساری بحثیں کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی وہ کہ کیا مجھے پوچھا جائے گا، تو بھائی پوچھا جائے گا جب ہمارا دوزخ، ہمارا دین، ہمارا ایمان ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور سٹارٹ میں نے غدیر خم، نبی علیہ السلام 3 دفعہ فرما رہے ہیں میں صحیح مسلم میں 4 حدیثیں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں،
تو جب حضور کسی بات سے ڈرا کے جائیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ آپ اس وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں خوف دلا رہے ہیں, کیڑا پوچھا جانا ہے؟ لگ پتا جانا تو انشاءاللہ تعالی. ویسے تو ان تبدیلی آ رہی ہے, اب لوگ کتابوں کی طرف آ رہے ہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور, کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. تو میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں دو اقوال کے اوپر. ابراہیم نخعی 96 ہجری میں فوت ہوئے, تابعی ہیں, بخاری مسلم کے راوی ہیں. ان کا قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر. وہ کہا کرتے تھے بالفرض میں حسین ابن علی کے قاتلین میں شامل ہوتا اور قیامت والے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا, تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کے سامنے آنے سے ڈرتا کہ کہیں جنت میں حضور مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تو بھی شامل تھا میرے حسین کے قاتلوں میں. حالانکہ جنت میں پہنچنے کے بعد تو کسی کو ڈر نہیں ہونا چاہیے, جنت سے نکالا نہیں جائے گا, لیکن جو غیرت مند ہوتے ہیں نا ان کو ڈر ہوتا ہے, بغیرتوں کو نہیں ہوتا, اور بغیرتوں نے جنت میں جانا بھی نہیں ہوتا. جن کو جنت میں جانے کی ٹینشن ہے نا انہی کو ڈر ہے کہ وہاں پہ حضور ہم سے نہ پوچھ لیں. اور دوسرا امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفا 204 ہجری کا مشہور زمانہ شعر جو تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل ہوا, ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا, ان کے شاگرد امام ذہبی نے بھی نقل کیا. ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تمام جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. اس پہ میں نے پھر اسے کمپلیٹ کیا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے, اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے, غلوف کے درجے میں نہ ہو, معصومیت کلیم نہ کر دی جائے تو میں دیوبندی ہوں. اگر کتاب و سنت کو ماننے کا نام اہل حدیث ہونا ہے, اور یہ میرے آنے سے پہلے والے جو اہل حدیث تھے اب تو وہ کتاب و سنت سے ہٹ چکے ہیں, تو میں اہل حدیث ہوں. اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام غلوف کے درجے میں اگر نہ ہو, جس میں صحابہ کرام پہ سب و شتم نہ کیا جائے, خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کی جائے, جس طرح کہ ایران میں بہت سٹرکٹ ہے اس میں معاملہ, اس کا نام شیعہ ہونا ہے, ہم شیعہ ہیں. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے, میں تو جو ہوں آپ کو پتا ہے کیا کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں, کوئی علمی بات کرے اسے کہہ دیتے ہیں وہابی ہے, اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. اور بابی میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور جتنے دنیا کے فرقے ہیں جو اپنے اپنے بابوں کے دفاع میں کھڑے ہیں وہ سارے ہی بابی ہیں. بلکہ اب وہابی بھی بابی ہو چکے ہیں. وہابیوں کو جب سنایا کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, کیونکہ وہ تو اب کتاب و سنت سے تو وہ ہٹ چکے ہیں نا. تو اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہو سکتی تھی, لیکن یہ نشست متحمل نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں. باقی میں نے سب کچھ کر دیا. یہ ریسرچ پیپر منگوا کے پڑھیں, آپ ڈاؤن لوڈ کریں ahlsunnatpak.com سے, ڈاک میں منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں 032159000162. بیچ میں نمازوں کا وقفہ, کھانے کا وقفہ آ سکتا ہے, رابطہ کرتے رہیں. کال کریں گے, ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہوگا, واٹس ایپ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ کبھی کال آ جائے اس پہ. تو میسج واٹس ایپ پہ نہیں بھیجنا. تو یہ ریسرچ پیپر مفت آپ کے گھر میں 12 کا پیکج, اس کے ساتھ مزید اور ریسرچ پیپر ہیں. ٹوٹل 12 کا پیکج, 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپر بالکل مفت آپ کے گھر آئے گا. صرف TCS کے 300 روپیز آپ نے دینے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارے حقائق پتہ چل جائیں گے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ کیا کیا ہے. اور یقین جانے کہ یہ اگر ایشو اس وقت گرم نہ ہوتا تو میں نے کبھی بھی یزید کے معاملے میں بات کرنی نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید کے معاملے کو اٹھانا ہمارے سنیت کے مقدمے کو کمزور کرتا ہے. اصل مسئلہ یزید سے پہلے بگڑ چکا تھا, وہ لوگ پھر سامنے نہیں آتے ہیں, یعنی بنو امیہ, اور وہ یزید کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. یزید کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سر. اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یزید کو اب جو مرضی کہہ لو, ٹھیک ہے. بلکہ اب تو اہل حدیث کے اندر بھی 2 پارٹیاں پیدا ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کتابی باتیں آپ سے کریں, حکمرانوں کی لکھائی ہوئی تاریخ نہیں بلکہ محدثین کی محنت سے جمع کی ہوئی صحیح الاسناد احادیث. اس میں جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحابہ و ازواجہ
وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين وما علينا إلا البلاغ المبين. جزاكم الله خيرا.